اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 1996 کی بات ہے، میں کراچی سے پنڈی پوسٹ ہو کے آیا تو ان دنوں میں مجھے یہ بابیں تلاش کرنے کا بڑا شوق تھا۔ یہ غالباً 1996 کے آخر کی بات ہے یا 1997 کے شروع کی بات ہے۔ مجھے یاد آیا کہ راولپنڈی میں بنی چوک کے قریب کہیں ایک حافظ غلام علی صاحب رہتے تھے، تو میرے والد گرامی جب بھی پنڈی آتے تو حافظ غلام علی صاحب سے ضرور ملتے۔ میں نے میر سید شفاعت علی صاحب سے ذکر کیا، جو کہ میرے والد کے بہت عقیدت مند بھی تھے اور ان کے گہرے دوستوں میں سے دوست تھے۔ ان کا میں پھر کسی وقت تعارف تفصیل سے کراؤں گا۔ میں نے ان سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ چل کے تلاش کرتے ہیں۔ ہم جناب بنی چوک پہنچے، وہاں پہ ایک مسجد ملی، اس مسجد والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی حافظ غلام علی صاحب ہمارے ہاں ہی امامت کیا کرتے تھے، لیکن اب بہت ضعیف ہو گئے تو یہ ساتھ انہوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے، تو ابھی وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھی، غالباً ابھی ناٹ شور، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے عصر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے حافظ صاحب کے گھر چلے گئے۔ اب حافظ صاحب جو تھے ذرا اونچا سنتے تھے، میں نے جب تعارف کروایا تو اتنے خوش ہوئے۔ اب میرے والد گرامی کا انتقال 1974 میں ہوا تھا، اب یہ میں 1996 یا 97 کی بات کر رہا ہوں، تو اتنے سال گزر چکے تھے۔ وہ بہت ہی خوش ہوئے ہمیں دیکھ کے، میر صاحب کو اور مجھے، جو انہوں نے تکلف کرنا تھا تکلف کیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ ان کی عادت ہے کہ ان جو بھی بات کرتے ہیں تو ہر جملے کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے منہ پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور بڑا سارا کہکا لگاتے ہیں۔ کوئی جملہ ایسا نہیں جس کے ساتھ وہ یہ حرکت نہ کرتے ہوں، ہر جملے کے ساتھ یہ حرکت کریں۔ مجھے اپنی وہ بچپن کی ہسٹری سنانا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ میں آ گیا، اور وہاں پہ جو مسجد تھی اس میں وضو کے لیے پانی بھرا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ہمارا گاؤں امبالہ شریف کے نزدیک تھا، تو وہاں میں پانی بھرا کرتا تھا، لوگ وضو کے لیے آتے۔ 12 سال میں نے یہ خدمت کی۔ 12 سال کے بعد مجھے حکم ہوا کہ اب تم چلے جاؤ، یہ خدمت کوئی اور کر لے گا۔ کہتے میں چلا آیا گھر۔ اب برکت یہ ہوئی کہ جب میں واپس آیا تو اللہ تعالیٰ کا کرنا، اب یہ حافظ صاحب کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک بیوقوف نے غلام علی کو بیٹی دے دی۔ حافظ غلام علی کو کون بیٹی دیتا تھا؟ ایک بیوقوف نے غلام علی، ساتھ ہی انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور بڑا سارا کہکا لگایا۔ کہتے ہیں غلام علی کو تو دن پھر گئے، اللہ نے غلام علی کو ایک بیٹا دیا، پھر کہکا، پھر اللہ نے غلام علی کو دوسرا بیٹا دیا، پھر بڑا سارا کہکا، پھر غلام علی کو تیسرا بیٹا دیا، پھر غلام علی صاحب نے بڑا سارا کہکا لگایا۔ اللہ کو خیال آیا ہوگا میں غلام علی کو دیے جا رہا ہوں، میں اس سے لے کے تو دیکھوں یہ کیا کرتا ہے۔ اس نے ایک میرا بیٹا لے لیا۔ جس طرح پہلے کہکے لگا رہے تھے اسی طرح سے انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور بڑا سارا کہکا لگایا۔ کہتے ہیں ویسے غلام علی کا تھا کیا، باقی سارے بھی تو اسی کے ہی تھے، اگر وہ سارے بھی لے لیتا تو غلام علی نے کیا کرنا تھا۔ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسی طرح بڑا سارا کہکا لگایا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا ہے کہ یہ بندہ توکل کے اس مقام پہ پہنچ گیا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے کہ اس کے لیے بیٹا وصول کرنا بھی اتنی بڑی خوشی ہے جتنا اس کو رخصت کرنا بڑی خوشی ہے۔ یہ میں نے بندہ ایک دیکھا، 2 بندے میں نے اس لحاظ سے متوکل دیکھے، جن میں ایک حافظ غلام علی تھے جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، اور دوسرے لانگری صاحب جن کا بازو نہیں تھا اور وہ کہتے تھے کہ مجھے اس سے سہولت زیادہ ہے۔ تو میں حافظ غلام علی صاحب کے پاس پھر دوبارہ بھی حاضر ہوا ایک دفعہ۔ ان کا ماشاءاللہ ایک بیٹا جو تھا وہ فوج میں میجر تھا، اور دوسرا بیٹا ان کا اس میں مینیجر تھا، بینک میں مینیجر تھا۔ وہ بڑے ماشاءاللہ خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل عطا فرمائے۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔